عزیز دوستو، دو تین باتیں آپ کی خدمت عالی مرتبت میں اس تعلق سے عرض کرنی ہے۔ ہم نا اللہ نے فضل کیا ہے، بڑی آسانیاں ہو گئی، بڑی آسانیاں۔ اب کہاں وہ دور گیا کہ جب یہاں سے لوگ کراچی ساحل سمندر پر پہنچتے تھے اور وہاں سے پھر ہفتے میں یا 10 دن میں بحری راستے سے حرمین جاتے تھے اور 6 ماہ وقت لگتا تھا، اور پھر وہاں سے جا کے خط ڈالا جاتا تھا اور وہ پہنچتا تھا تو خبر آتی تھی کہ لوگ خیریت سے چلے گئے۔ آپ صاف ستھرے کپڑوں میں اپنے گھر سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پھر آپ آرام سے جا کے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، چند منٹوں میں بورڈنگ پاس وصول کرتے ہیں، اور آپ جہاز میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے کھلتے ہوئے ٹیبل پر آپ کے لیے پانی، کھانا، چائے رکھا جاتا ہے۔ پھر آپ اس سے اترتے ہیں اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے حرمین شریفین جاتے ہیں۔ باوجود اس کے شکوہ کس بات کا ہے؟ اتنی آسانی اور سہولت کے باوجود آزمائش کس بات؟ کیوں نہیں ہم مطمئن ہو پاتے؟ مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ لے جانے والے بہت ساری باتیں غلط بھی کر دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ وہ جو بتاتے ہیں کئی دفعہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہم وہاں کوئی بہترین سیر کرنے گئے تھے کہ ہمیں اعلیٰ ہوٹل چاہیے تھا؟ ہم وہاں کھانے پینے کے لیے گئے تھے کہ ہمیں بڑا بہترین پیکج چاہیے تھا؟ ہم تو گئے تھے دروازہ رسول پہ حاضری دینے۔ تو وہاں تو لوگ یہ کہتے تھے کہ تھوڑا سا کھانا کھاؤ تاکہ زیادہ وقت حرم شریف میں رہ سکو، وہاں تم عبادات کر سکو۔ لیکن ہم غیر مطمئن سا سفر کرنا اور غیر مطمئن سا گزارا کرنا اور غیر مطمئن سا لوٹ آنا اور باتیں اس طرح کی کرنا کہ جو ہم سے سنے وہ بھی تھوڑا غیر مطمئن سا ہو جائے، اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کرنا، اس سے تھوڑا باہر آئے۔ اور اگر کبھی کوئی دشواری ہو بھی جائے، اگر کبھی کوئی تکلیف آ بھی جائے، اگر کسی وجہ سے چلے کسی کی کوتاہی کی وجہ سے صحیح کوئی اذیت آ بھی جائے، میں نے ڈھیر سارے لوگوں کو اللہ ماشاءاللہ غیر مطمئن دیکھا ہے۔ میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، میں حرم شریف میں تھا تو کچھ لوگ شکوہ کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور حساب لے گا جو یہاں آنے کے لیے بھی لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ویسے بھی تو لوگ لوٹ لیتے ہیں نا، تو یہ تو بڑا اچھا نہیں، لوٹ بھی لیتا تو پھر بھی خیر تھا، ہمیں حضور کے روضے تک تو پہنچا دیا ہے نا، دیکھو نا لے کہاں آیا۔ لیکن اگر کوئی کسی وقت تکلیف ہو بھی، پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم نے فرمایا اگر کوئی میرے مدینے میں آئے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے، فرمایا وہ اس پہ صبر کرے، میرا وعدہ ہے میں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جب بھی حرمین شریفین جائیں نا تو ذوق شوق ساتھ لے کے جائیں، غصہ اور آرام گھر چھوڑ کے جائیں۔ یہ واپس آ کے کرنا آرام بھی اور غصے بھی اور اپنی ذات، اپنا عہدہ، اپنا منصب، اپنا پیسہ یہ گھر چھوڑ کے جائیں۔ وہاں غلامی لے کے جائیں، فقیری لے کے جائیں، خالی جھولی لے کے جائیں۔ اگر آپ کہیں گے نا میری پہلے بھری ہے تو مشکل ہو جائے، خالی لے کے جاؤ تاکہ واپس لوٹو تو بھر کے جھولی عطا کیا جائے۔ میرے بھائی، حضور کے دروازہ نور پر تو انسان کو فقیروں کی طرح کھڑے ہونا چاہیے، وہاں تو اسے گدھا بن کر کھڑا ہونا چاہیے، اس کا اعزاز ہونا چاہیے کہ وہ یہاں مانگنے آیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ بیت اللہ شریف میں کھڑا ہو اسے پگھل جانا چاہیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ لیکن پتہ نہیں لوگوں کو تصویریں کیسے یاد آ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیسے۔ دیکھو چلیں آپ نے کھینچ لی بڑی جگہوں پہ، لیکن میرا اور آپ کا تو عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں حیات ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو جن کا یہ عقیدہ ہو انہیں تو زیادہ نیک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ادھر دیکھو، حضور کے سامنے کھڑا ہو بندہ مواجہ شریف پر، اور اس نظریے کا بندہ ہو کہ محبوب اپنی قبر انور میں حیات ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر اس کی جرت ہوتی ہے کہ وہ مواجہ شریف پر کھڑے ہو کے بھی فوٹو بنائے۔ پھر یہ طاقت اس کے پاس کیسے آئی؟ اتنی جرت، اور ہم حضور کی بارگاہ میں فوٹو ہی فوٹو، فوٹو ہی فوٹو۔
کوئی اس کے علاوہ کام نہیں. خدا را 70,000 فرشتے ہیں بیت اللہ شریف کے، 70,000 فرشتے ہیں حضور کے روضہ انور پہ. کوئی مووی ذرا ان کو بھی تو بنا لینے دو نا، جو جا کے رب کی بارگاہ میں گواہی دے یا اللہ ہم نے بیت اللہ پہ نماز پڑھتے دیکھا ہے اسے، یہ ہم نے سجدہ کرتے دیکھا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ساری، اور اب تو خیر وہ بڑا ایک درد والا جملہ لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں جی ذرا ایک یادگیری تو بنا دیا جی. نہیں، یہ کون سی یادگیری ہے؟ یادیں تو وہ ہوتی ہیں جو روحوں سے جدا ہوتی نہیں، جو کھرچ بھی ڈالی جائیں تو ذہنوں سے جدا، تو بہت زیادہ انکساری سے، توجہ سے. دوسری بات، وہاں زیارات ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ وہ جب مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تھے نا، بیت اللہ شریف بھی، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے. ظاہر ہے وہ بڑی جگہ ہیں، اب وہ بڑی زیارات ہیں. جیسے غار ثور ہے، تو یہ وہ غار ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. ظاہر ہے بڑی زیارت ہے نا. ہمارے پاس مشعر حرام ہے، عرفات میں، مینا، مزدلفہ میں زیارات ہے جن کا قرآن پاک میں تذکرہ آیا ہے. بڑی زیارات ہے، ان زیارات کو کریں. آپ اگر اللہ موقع دے، ہمت ہو، ضروری نہیں کہ آپ بیمار ہو تو جانا وہاں، کوئی فرض واجب تو نہیں، لیکن شوق محبت بعض اوقات انسان کو دلاتا ہے کہ وہ جائے. تو غار ہرا ہے، جا سکتے ہو تو ضرور زیارت کریں. حضور نے بڑا قیام فرمایا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں نے 2 دفعہ جا کے اوپر دیکھا، اس کی زیارت کی. لیکن جو زیارات کنفرم ہے، مدینہ منورہ میں زیارات ہے، میدان احد ہے، حضور تشریف لے جایا کرتے تھے. مدینہ شریف میں کنویں ہیں جن کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں روایات میں. تو آپ کے پاس موقع ہو، آپ جائیں، زیارات کریں. لیکن اگر کوئی بندہ کوئی ایسی بات سناتا ہے کہ وہ جی فلانی چیز یہاں تھی، تو پہلے اسے دلیل دینی پڑے گی نا یہاں کیا تھا، کس بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں. وہاں کی زیارات کے بارے میں بھی اگر کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے بڑی سارے نقصان کا کام اکٹھا کر رہا ہے. کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. کیا ضرورت ہے آپ کو ایسی باتیں کرنے کی جن کا وجود موجود نہیں ہے. میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ لگایا گیا تھا، کتابوں میں موجود ہے. میں نے وہاں زیارات کرانے والے سے بھی کہا، میں نے کہا 3 باغ دکھا دیے ابھی تک لوگوں نے مجھے. کوئی کہتا یہ والا باغ ہے حضرت سلمان، کوئی کہتا یہ والا باغ ہے، کوئی کہتا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ چھوڑ دیں. لیکن کیا کوئی ضروری ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں؟ اور پھر یہاں آ کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی میں نا 70 زیارات کر کے آیا. بھئی سارا مدینہ ہی زیارت ہے، سارا مکہ ہی زیارت ہے، وہاں کی ہر چیز زیارت ہے. جہاں محبوب رہے، صحابہ رہے، اہل بیت رہے، وہ ساری زیارات ہے. لیکن آپ کچھ ایسی باتیں اگر کریں گے جن کی آپ کو دلیل نہیں ملے گی تو پھر وہ کیسے مان لی جائیں گی؟ کس طرح اس پر فوکس کیا جائے گا؟ تیسری بات، ہم یہاں سے عبادات کے لیے جاتے ہیں. مجھے بڑا زمانہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے، میں حاجی جب جاتے ہیں تو مجھے موقع ملتا ہے کچھ انہیں باتیں بتانے کا، کچھ ٹریننگ میرے ذمے ہوتی ہے.